کیا ہائی ویز کے دونوں اطراف میں یہ تعمیر ممکن بھی ہے یا نہیں۔ 40 میٹر کی جگہ ایسی ہوتی ہے دونوں اطراف جہاں کوئی بھی قسم کی تعمیر آپ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد کاشف نوید اور اس وقت میں موجود ہوں ٹانک روڈ کے اوپر پوٹا کے مقام پر۔ جب بھی کوئی ہائی وے سے آپ گزرتے ہیں، جب بھی آپ کہیں پر ہیوی ٹریفک کو دیکھتے ہیں ہائی وے سے گزرتے ہوئے اور اس کے ساتھ آپ بنی ہوئی کالونیز کو دیکھتے ہیں اور دکانوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روڈ کے اطراف میں یہ کالونیاں جو بنائی جا رہی ہیں، یہ جو دکانوں کی تعمیر ہو رہی ہے، کیا یہ قانونی ہے یا غیر قانونی؟ اس کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ وہی ادارے کرتے ہیں جن کی طرف سے ان رہائشی اور کمرشل پلاٹس کے اوپر دکانیں اور کالونیاں بنانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے 13 کے قریب دکانیں جو ہے تعمیر ہو چکی ہیں ٹانک روڈ، یہ جو ہائی وے ہے اس کے اوپر۔ 1998 میں ایک تھوڑی سی قانون کی بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہائی ویز کے دونوں اطراف میں یہ تعمیر ممکن بھی ہے یا نہیں۔ ہائی وے کے اوپر اگر 1998 کے رولز کے مطابق دیکھا جائے تو 40 میٹر کی جگہ ایسی ہوتی ہے دونوں اطراف جہاں کوئی بھی قسم کی تعمیر آپ نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ مالک بھی ہوں۔ لیکن 2002 میں اس قانون کو امینڈمنٹ اس میں ہوئی، اس کو امینڈ کیا گیا اور پھر یہ قانون بنایا گیا کہ ہائی وے کے دونوں اطراف میں 70 میٹر پر آپ کسی قسم کی کوئی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اب میرے پیچھے یہ جو دکانیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، 13 کے قریب دکانوں کی میں نے گنتی کی ہے، تعمیر جو ہے آدھے مراحل تک پہنچ چکی ہے، جبکہ باقی جگہوں پر ان کی بنیادیں رکھی جا چکی ہیں اور یہ دکانیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ اب کیا یہ دکانیں ہائی وے سے 70 میٹر کے فاصلے پر ہیں، کیا یہ قانونی ہے یا غیر قانونی؟ تھوڑا سا اس بات کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ اشرف نام کا ایک بندہ ہے اور اس کی یہ دکانیں ہیں جو ہائی وے سے رائٹ سائڈ پر، اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے ٹانک کی طرف روانہ ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو آپ کی لیفٹ سائڈ پر آتے ہیں، اور اگر آپ ٹانک سے ڈی آئی خان آ رہے ہیں تو پھر آپ کی رائٹ سائڈ پر یہ دکانیں آپ کو بنی ہوئی نظر آئیں گی پوٹا کے مقام کے اوپر۔ اب ہوگا کیا، یہ بندہ اشرف نامی یہ یہاں پر مارکیٹ بنائے گا اور پھر ہماری طرح کے اور آپ کی طرح کے مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے اور وہ اس پر انویسٹمنٹ کریں گے، چاہے وہ اپنی پینشن استعمال کریں، چاہے عمر بھر کی جس طرح کی بھی کمائی ہے، چاہے وہ کمیٹیاں ڈال کر پوری کرتے ہیں یا اپنا کوئی رہائشی پلاٹ چھوٹا موٹا بیچ کر یہاں پر وہ بزنس کے حوالے سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور دکانیں خریدتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہماری اولاد کے کام آئیں گی۔ تو پھر مستقبل میں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ یہ کالونی اگر غیر قانونی قرار دی جاتی ہے کہ ہائی وے سے یہ متعلقہ فاصلے سے کم پر ہے اور پھر سرکاری ادارے اس پر حرکت میں آتے ہیں، تو یہ دکانیں گرا دی جائیں گی اور وہ طبقہ جس نے اس پر لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جائے گا اور پھر اس بندے کو لگانے پڑیں گے عدالتوں کے چکر، جبکہ یہ بندہ جس کی یہ مارکیٹ بن رہی ہے یہ اپنی مارکیٹ مکمل کرنے کے بعد، دکانیں بنانے کے بعد، ان کو بیچنے کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان سے کہیں بھی شفٹ ہو سکتا ہے۔ اب اگر کاغذات کی بات کریں تو خسرہ نمبر 1767 اور کھاتہ نمبر 380 میں 15 کنال اور 16 مرلے کا ایک سرکاری نالہ بھی شو کیا گیا ہے جس کو گمل نالہ کے نام سے بتایا گیا ہے۔ اب کاغذات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہاں پر کاشت کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ اس زمین کے اوپر کاشت ہو رہی ہے، لیکن یہاں موقع پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں آپ کو کسی بھی قسم کی کاشت نظر نہیں آتی، اور گمل نالہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس پر کاشت نہیں ہو سکتی، کاغذات میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان اداروں کی طرف جو ہمارے عوام کو اس بزنس میں انویسٹ کر کے تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ ٹی ایم اے سب سے پہلے اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ وہ ایسی کالونیز اور ایسی دکانوں کی، کمرشل پلاٹس کی کیوں اجازت دیتی ہے تعمیر کی؟ کیا یہ جو دکانیں بن رہی ہیں کیا یہ ٹی ایم اے سے ان کی اجازت لی جا چکی ہے یا نہیں؟ اگر لی جا چکی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لی جا سکی تو پھر ٹی ایم اے کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اس دکانوں کی تعمیر میں ٹی ایم اے کی ملی بھگت کو شامل نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس پٹواری صاحب آتے ہیں جو اس علاقے کا سروے کرتے ہیں۔ جب پٹواری صاحب نے اس علاقے کا سروے کیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی اور انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا تھا، ایک نقشہ بھی انہوں نے بنا کر دیا تھا مذکورہ بندے کو، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس پٹی کا کھاتہ نمبر اور خسرہ نمبر فلاں فلاں ہے، مگر
उस नक्शे में उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि यहाँ पर नाला गुम्मल भी वाक़ है। हाईवे के 70 मीटर के अंदर राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर उसके अतराफ में आप किसी किस्म की कोई तामीर नहीं कर सकते, अगरचे आप उस जगह के मालिक हों तब भी। ये रूल्स 2002 के अंदर ये बात लिखी गई है। अब आ जाते हैं NHA की तरफ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी इस बात की जिम्मेदार है कि वो इस चीज़ को मॉनिटर करेगी कि हाईवे के ऊपर क्या 70 मीटर के दाएं और 70 मीटर बाएं तरफ जो है कहीं तामीरात तो नहीं हो रही। अब तक AC साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब को इस हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से दरख्वास्तें भी दी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो इस मामले पर खामोश हैं। डेरा इस्माइल खान के वो लोग जो अक्ल शऊर रखते हैं, उनको पता है कि मुस्तकबिल में जो लोग इस मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाद अज़ां जब सरकारी इदारे हरकत में आएंगे तो इस मार्केट को ख़त्म कर दिया जाएगा, और वो लोग जिनकी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी वो बाद में रो रहे होंगे और फिर अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे होंगे। इसी किस्म के बशऊर शहरियों ने NHA को भी, डायरेक्टर NHA को भी, चेयरमैन NHA को भी, DDA डेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं उनको भी, उसके साथ साथ कमिश्नर साहब हैं डेरा इस्माइल खान के, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और TMO साहब, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर डेरा इस्माइल खान, और वफाकी मुतसिब को भी उन्होंने इस बारे में दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं। और ताहम अभी तक इस पर एक अमल जो हमें देखने में आया वो ये था कि अदालत की जानिब से इस पर आर्जी हुक्म इम्तनाई यानी स्टे आर्डर किया जा चुका है, जिसके बाद मेरे पीछे जो आपको ये 13 दुकानें बनी हुई नज़र आ रही हैं हाफ, उस पर ये इनकी तामीर रोक दी गई है। लेकिन ये आर्जी स्टे आर्डर है, ये किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है और उसके बाद इसकी तामीर होगी। जब ये तामीर शुरू हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी, जो बंदा ये दुकानें बना रहा है वो इन दुकानों को बेचने के बाद खुद तो चला जाएगा, लेकिन वो लोग जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उस वक्त तबाह हो जाएगी जब सरकारी इदारे हरकत में आएंगे और वो कहेंगे कि ये मार्केट जो है गैर कानूनी है और इसका जो फासला है नेशनल हाईवे से वो बराबर यानी 70 मीटर के बराबर नहीं रखा गया, इस वजह से उसको गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा। और फिर वो लोग जिन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी वो अपनी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी होगी उसको वो रोते रहेंगे। अब कागजात में जहाँ काश की बात की गई, जहाँ नाला गुमल की बात की गई, तो जहाँ पर ना तो हमें काश नज़र आई और कागज़ों में तो सरकारी नाला गुमल को मेंशन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस किस्म की तामीरात जारी हैं। अब इस सिलसिले में कौन से इदारे ऐसे हैं जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी है, TMA है, कमिश्नर साहब इसका नोटिस ले सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब इसका नोटिस ले सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब इसका नोटिस ले सकते हैं, TMO साहब इसका नोटिस ले सकते हैं, और फौरी तौर पर इस तामीर को मुकम्मल तौर पर इसका एक सर्वे करके बंद कराना होगा। अगर ये बंद नहीं होती तो डेरा इस्माइल खान के वो लोग जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंसूबे के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आज से चंद साल बाद वो अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट और ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी होगी उससे वो महरूम हो जाएंगे।